احتشام صاحب، یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن میں ڈیجیٹلائزیشن، اس سے کس حد تک امپیکٹ پڑے گا؟ معاملات بہتری کی جانب جائیں گے؟ دوسری چیز یہ ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ جی ابھی بھی 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 48 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہیں، ٹیکس دہندگان ہیں. تو اس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے یا ٹیکس چوری کو بھی روکنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ میں؟ آمنہ، آج جس طریقے سے وزیر خزانہ نے اور اسٹیٹ منسٹر نے اور ایف بی آر کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پچھلے 46 برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی منترا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہماری ٹیکس بیوروکریسی جو ہے نا وہ کنونسڈ ہے کہ ہارشر میجرز لے کے نا آپ جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کا ٹیکس کمپلائنس جو ہے نا اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. میرا خیال ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کرتے، اس کو ہم ٹیکس پالیسی کے کیوں ہم سمپل نہیں کرتے، اس کو فیئر بنائیں، ایکویٹل بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی پیدا کریں. دیکھیں نا، بڑے بڑے جارگن لفظ استعمال کر کے، بڑی بڑی جس کو کہتے ہیں باتیں کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. دیکھیں، یہ پچھلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم 50 برسوں سے آمنہ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا ایف بی آر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے نا انیشلی 13% تک اور پھر یہ 16% تک جانا چاہیے. لیکن آمنہ دیکھنے آج بھی سوائے مشرف صاحب کے 3 سالوں میں، پہلے سال کو چھوڑ کے دوسرے سال میں آمنہ، اور یہ ریحان جانتے ہوں گے کہ 600-650 ارب اس وقت ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی، اور 1.5 سال کے اندر یہ 1150 ارب ہو گئی تھی. اور پھر جب مشرف صاحب نے سیاست میں مداخلت شروع کی اور وہ بھول گئے، ورنہ ہر تیسرے دن چوتھے دن ایف بی آر کی میٹنگ وہ بلایا کرتے تھے، وہ ختم ہوا تو معاملہ پھر آپ دیکھ لیں ہم نے دیکھا ریونیو نیچے آنا شروع ہو گیا. اب فوری طور پہ جو مسئلہ ہے جو اس وقت حکومت پھنسی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ پہلے 5 ماہ میں 350 ارب روپے کا جو ریونیو شارٹ فال آیا. اور بائی دی وے ریحان بھی اس پہ بات ضرور کریں کہ اگر 280 ارب روپے کا اس میں 280 ارب روپے کے اگر آپ اس میں جو اپنا کیا کہتے ہیں ریفنڈز ہیں ایکسپورٹر کے وہ بھی شامل کریں تو یہ ٹوٹل 530 ارب روپے کا بن جاتا ہے جو شارٹ فال میں آتا ہے. تو اب 5 مہینے میں یہ حالت ہے تو کس طرح لگتا ہے کہ آپ کو 13 ٹریلین کا ہدف آپ پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو چیزیں کر سکتی ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے. آمنہ آئی ایم ایف نے کہا وہ جس کو کہتے ہیں 17 بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں، ٹوٹل یہ بن جاتا ہے پاکستانی کانٹیکس میں 4 ٹریلین روپیہ جو ہم ایگزمپشن دیتے ہیں، جو ہماری ایفلوئنٹ کلاسز ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، بھئی آپ ان سے ٹیکس لیں. اور کتنے رونے کی بات ہے کہ آج عالم یہ ہو گیا آمنہ کہ جو سیلری کلاس لوگ ہیں، آپ، میں اور باقی لوگ بھی دیکھ لیں 40% ٹیکس دیکھ رہے ہیں. ہم نے 380 ارب روپے کا پچھلے سال ٹیکس دیا، اور دیکھیں ایکسپورٹر نے 150 ارب روپے کا ٹیکس دیا اس ملک میں. تو سوال یہ کہ چیزیں کیسے ٹھیک نہیں ہوں گی؟ ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک سمپل نظام بنا دیں اور لوگوں کو اس ڈر سے نکال دیں. یہ دیکھیں نا، ایک مدت سے آمنہ ہم سن رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس کلیکٹر کا جو ہے نا ہم جس کو کہتے ہیں آپس میں ملنا کم کر دیں گے، اسی لیے ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوتی ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر میں آمنہ اس وقت اتنا بڑا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور پھر دیکھیں کتنا پیسہ آج آپ کا ایگزیکٹلی 100. لیکن یہ ڈیجیٹلائزیشن سے یہ مافیا اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ کم نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا آمنہ. اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھیں جس طرح باقی ملک میں لوگوں نے قرضہ لیا، مشرف صاحب کے زمانے میں 300 ملین ڈالر کا قرضہ لیا ایف بی آر کی ری میپنگ کے لیے. اس کے بعد 2019 میں 400 ملین ڈالر کا قرضہ لیا، 2021 میں پھر 400 ملین ڈالر کا قرضہ ایف بی آر نے لیا. آمنہ ہماری ایف بی آر وہیں کھڑی ہے، کوئی ری ویمپنگ نہیں ہوئی، کوئی ری آرگنائزیشن نہیں ہوئی، کوئی باہر سے لوگوں کو نہیں لے کے آئے کہ اس کو کیسے ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیسے بڑھانا ہے. اور یہ ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹیکس میں لوگوں کو کیسے لے کے آنا ہے. بھئی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آپ کا ادارہ بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. آپ لوپ ہولز کیوں نہیں ختم کرتے؟ ٹیکس ایویژن کیسے ختم ہوگی جب آپ ایک بندہ جس کے اوپر 10 لاکھ کا ٹیکس ہے، آپ اس کو کہتے ہیں 2 لاکھ مجھے دے دیں، 8 لاکھ معاف کروا لیں. یہ ڈے 1 سے ہی آمنہ یہ چل رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہوگا. یہ کوئی اللہ ہی کرے یا کوئی نظام ایسا بن جائے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن لیکن بائی دی وے ہماری سب سے کم ہے. اس منیمم 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ہمارے ریجن کے ممالک میں. ہم سب سے پیچھے ہیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا. تو مجھے بتائیں نیپال سے بھی ہم پیچھے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.